میرے چاچا غلام میرے سر میں تیل کی مالش کر کے اس کے بعد میرے ساتھ ساری رات گزارتے ہیں۔ میرا نام کرن ہے، میں بنگلہ دیش جام پور کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 20 سال ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرے ایک ہی چاچا غلام تھے۔ اماں ابا کے موت کے بعد چاچا غلام مجھے اپنے ساتھ بنگلہ دیش لے کر گئے۔ میں اپنے اماں ابا کے جانے کے دکھ میں بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چاچا غلام ہر رات میرے سر میں تیل کی مالش کرتے، جس سے مجھے فوراً نیند آ جاتی۔ وہ کہتے ایسا کرنے سے تم اپنے غم سے جلدی نکل جاؤ گے۔ اس کے بعد میرے جسم میں کچھ بدلاؤ ہونے لگا تھا۔ ایک بار میں نے تیل بدل دیا۔ ایک رات تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میرے چاچا غلام میرے ساتھ ساری رات۔ میرے اماں ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ میرے کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھے، اسی لیے میرے چاچا غلام نے میری ذمہ داری لے لی تھی۔ اب جب سے میرے اماں ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے چاچا غلام ہی میرا خیال رکھتے تھے۔ میرے چاچا غلام مجھے امریکہ گھمانے کے لیے لے کر گئے۔ میں بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چاچا غلام کو میری بہت فکر ہوتی تھی، اسی لیے وہ مجھے یہاں لے کر آئے تھے تاکہ میرا دل کچھ اچھا ہو۔ ویسے تو میرا آنے کا دل بالکل بھی نہیں تھا اور چاچا غلام کے کہنے پر آ گئی، لیکن یہاں آ کر سچ میں مجھے تھوڑا بہت محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی رات کے وقت بھی یہاں بہت چہل پہل تھی۔ چاچا غلام نے مجھے ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کر دیا تاکہ میں اس سے اپنی تصویریں کھینچ سکوں گی۔ چاچا غلام نے کہا تم یہاں پر تصویریں لے لو، مجھے کام ہے، میں بس 5 منٹ میں ابھی آیا۔ میں نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا۔ میری بات سن کر چاچا غلام وہاں سے چلے گئے اور میں فوٹو لینے میں بزی ہو گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کافی دیر بعد چاچا غلام نہیں آئے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ میں یہاں پہلی بار آئی تھی، یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ سب اجنبی تھے میرے لیے اس دیش میں، اور مجھے تو یہاں کے راستے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر آس پاس چاچا غلام کو بہت ڈھونڈا اور کہیں نہیں ملے۔ میں نے سوچا فون کر لوں، پر میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ چاچا غلام مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں خود ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ ایسا ہی کرتے کرتے میں ایک جگہ سے کافی دور نکل آئی جہاں چاچا غلام مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تھوڑی دور پر میری چاچا غلام کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو سامنے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں دوڑ کر پاس آنے والی تھی، تبھی میں نے دیکھا ان کے ساتھ کوئی لڑکی ہے۔ میں سمجھ گئی اچھا تو یہ بات تھی، چاچا غلام یہاں کسی لڑکی سے ملنے آئے تھے اور چوری چھپ کر مجھے بغیر بتائے یہاں آ گئے ہیں۔ میں چاچا غلام کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنے پہلی والی جگہ پر واپس آ گئی۔ میں نے چھپکے سے ان دونوں کی ایک فوٹو بھی کھینچ لی۔ ہمارے گھر جا کر چاچا غلام سے اس بارے میں بات کروں گی، پر وہ لڑکی مجھے عجیب لگ رہی تھی، حلیہ بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ چاچا غلام اس لڑکی میں کیا ایسا پسند آیا۔ تھوڑی دیر میں چاچا غلام بھی میرے پاس آ گئے تھے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، تم پریشان تو نہیں ہو نا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ جگہ اچھی لگ رہی تھی اور میں نے بہت سی فوٹوز بھی کلک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو واپس چلتے ہیں۔ راستے میں چاچا غلام مجھے کہنے لگے میں بہت جلد تمہاری چاچی سے ملنے کا سوچ رہا ہوں، تم بھی گھر میں اکیلی ہو، تمہارا بھی من لگ جائے گا۔ مطلب کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ چاچا غلام تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی سے بات کر رہے ہیں وہ ان کی گرل فرینڈ تھی۔ اگلے دن چاچا نے مجھ سے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہاری ہونے والی چاچی سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ میں نے ان لڑکی سے پچھلی رات مل چکی تھی، لیکن جب چاچا غلام نے مجھے اس لڑکی سے ملوایا تو اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔
کیونکہ وہ لڑکی رات والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن رات وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ مجھے یہی لگا دونوں کا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ لیکن چاچا غلام نے میرے سامنے بالکل ایک الگ لڑکی لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، کہیں میرے چاچا ان دونوں لڑکیوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ پھر میں نے کچھ ظاہر نہیں کیا اور بالکل نارمل رہی۔ رات کو جب میں سونے لگی تو چاچا غلام میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کی مالش کرنے لگے۔ ان کی مالش سے مجھے بہت سکون ملتا تھا اور میں بہت جلد سو جاتی تھی، ورنہ تو اماں ابا کے مرنے کے بعد میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں تیل کی ایک نئی بوتل ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے تیل ختم ہو گیا تھا، اسی لیے رات میں آتے ہوئے تمہارے لیے ایک نیا تیل کا بوتل لایا ہوں۔ تم بس یہی کوشش کیا کرو، تیل ختم ہونے سے پہلے مجھے بتا دو تاکہ میں تمہارا ختم ہونے والے تیل سے پہلے نیا بوتل لا کر رکھ سکوں۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچی تھی کہ چاچا غلام کا سارا دھیان بس اس تیل کی طرف ہے۔ انہوں نے میرے کھانے پینے کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں ناشتہ بہت کم کرتی اور اپنے غم کی وجہ سے بھوک اور پیاس میں ایسے ہی پڑی رہتی تھی، لیکن چاچا غلام کو ان باتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس روزانہ میرے سر کی مالش کرنا اور اپنا فرض سمجھتے تھے۔ چاچا غلام یہاں امریکہ میں پہلے سے ہی شفٹ تھے، میرے بابا نے انہیں یہاں کام پر لگوایا تھا۔ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میں اپنے باپ کی ایک لوتی اولاد اور لاڈلی اولاد ہوں۔ میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ہم لوگ اکثر چھٹیوں میں پوری فیملی کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے جایا کرتے تھے، پر امریکہ میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے گریجویشن کیا اور میرا ارادہ تھا میں یہیں چاچا غلام کے پاس رہ کر کسی اچھے یونیورسٹی میں پڑھائی پوری کروں گی، مگر پھر ماں باپ کے دور ہونے کے خیالات سے میں نے اس ارادے کو بدل دیا تھا۔ اپنے ماں باپ سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میرے اماں ابا کسی کو پوچھنے کے لیے ہسپتال جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس گھٹنا نے تو میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میرے ماں باپ کے بس میرے چاچا غلام سگے رشتے دار تھے، اسی لیے مجھے یہاں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں ہر وقت کھوئی سی رہتی تھی اور میرے چاچا غلام سے میری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس طرح سے سوچ سوچ کر تم اپنے دماغ خراب کر لو گی، اسی لیے میں اپنے روز کی طرح سر میں تیل تمہاری مالش کر دوں گا۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ چاچا غلام روزانہ رات 12 بجے آتے اور میرے سر میں 10 منٹ تک اس تیل کی مالش کرتے تھے۔ میں نے ایک دن چاچا غلام سے کہا آج میرا تیل مالش کرنے کا دل نہیں ہے، تو وہ چونک گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، تم تو پریشان لگ رہی ہو۔ اب میں اپنے چاچا غلام کو کیا بتاتی کیوں پریشان ہوں؟ اصل میں مجھے ایک الگ بات کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں شاید ایک نظر میں بھی محسوس کر رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ تیل لگانا شروع کیا تھا میرے جسم پر کچھ خاص بدلاؤ ہونے لگا تھا۔ مجھے ہر وقت نشان سا ہونے لگا تھا۔ پہلے کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور مجھے یہی شک تھا کہ شاید یہ تیل مجھ پر اچھا اثر نہیں کر رہا ہے۔ پھر میرے چاچا بیٹھ کر زبردستی میرے سر کی مالش کرنے لگے تھے اور زبردستی سر کی مالش کرتے ہوئے کہنے لگے تم نہیں جانتی یہ تیل تمہارے سر کے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں چونک کر رہ گئی۔ چاچا سر کی مالش کر کے چلے گئے تو میں ان کے جاتے ہی کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے اور مجھے اتنے دنوں سے اپنی یادداشت بہت کمزور لگ رہی تھی۔
جیسے میں اپنی پرانی باتیں بھولنے لگی تھی۔ یہ پتہ نہیں تیل کا اثر تھا یا پھر میری ماں باپ کی موت کا صدمہ، لیکن جو بھی تھا مجھے لگتا تھا مجھے یہ تیل اپنے سر میں نہیں لگانا چاہیے۔ صبح میں اٹھی تو میرا پورا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے اٹھنے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہمت کرتے ہوئے نیچے ناشتے کے لیے آ گئی۔ چاچا غلام یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے چاچا غلام کہنے لگے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر گھومنے جانا ہے۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر چاچا غلام کی خوشی دیکھ کر تیار ہو گئی۔ وہ میرے اتنے پرواہ کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، اگر میں منع کر دوں تو انہیں برا لگے گا، اسی لیے میں ان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلی گئی۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے۔ جب کھانا کھایا تو چاچا غلام مجھ سے بولنے لگے، تم کھانا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں چاچا اس لڑکی سے ملنے تو نہیں جا رہے ہیں جس سے پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی لیے میں چوری چوری چاچا کے پیچھے آ گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی تو چاچا ایک لڑکی سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ لڑکی وہی تھی جو کچھ دن پہلے مجھے چاچا کے ساتھ نظر آئی تھی۔ میں نے اپنے مووی میں بھی رکھ لی ہے، آخر اس کا چاچا غلام کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ پھر جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے دیکھا اس لڑکی نے چاچا کو ایک تیل کی بوتل دی۔ کیا بالکل ویسا ہی تھا تیل کی بوتل جیسے چاچا روز میرے سر کی مالش کیا کرتے تھے؟ تو کیا چاچا یہ تیل مارکیٹ سے نہیں خریدتے ہیں بلکہ اس لڑکی سے خریدتے ہیں؟ مگر کیوں؟ اب میں ٹینشن میں آ گئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر اس دیش میں میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس پر بھروسہ کروں اور نہ کروں۔ اللہ جانے مجھے اب کچھ ہونے لگا تھا، اس تیل میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ شاید اسی وجہ سے دن پہ دن میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور میرے جسم میں بدلاؤ ہو رہے ہیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور میں نے چاچا کو ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میں نے ان کو لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا، لیکن اب میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چاچا نے کہا، اسی لیے وہ مجھے ایک شاپنگ مال میں لے کر آ گئے۔ میں نے شاپنگ کرتے ہوئے چاچا کی نظروں سے ہٹتے ہوئے ایک تیل کی بوتل خرید لی۔ میرے پاس میرے کمرے میں تیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو چاچا اپنے کمرے سے ہی لاتے تھے، اسی لیے گھر آتے ہی میں نے تیل بدل دیا۔ جو چاچا لاتے تھے اس بوتل کو خالی کر کے میں نے اپنا لایا ہوا تیل اس میں بھر دیا۔ میں نے ایسا اسی لیے کیا کیونکہ میرا دماغ ایسے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رات کو 12 بجے چاچا غلام میرے کمرے میں تیل لے کر آئے مالش کرنے کے لیے۔ مجھے ہمیشہ چاچا کی مالش کرتے ہی نیند آ جاتی ہے، لیکن آج کچھ ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی میرے جسم میں درد ہوا۔ اس رات میں پہلے سے بہت دنوں بعد سکون سے سوئی تھی۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا اس تیل میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو میرے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دن اس تیل کو استعمال کیا جو میں مارکیٹ سے لے کر آئی تھی، اور میں نے محسوس کیا میرے چاچا ضرور میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ میں نے انہیں کئی بار اس لڑکی سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک بار میں نے اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی فلیٹ تک پہنچ گئی۔ میں نے ان کی پڑوسی سے اس کو تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کی اصلیت اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، وہ کیسی لڑکی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن جتنے لوگوں نے اس لڑکی کی تصویر دیکھی سب اس کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کی سنگت اچھی نہیں ہے، اور یہ لڑکی کئی بار جیل میں رہ چکی ہے۔ ایک تو میں یہی بھی بول سکتی تھی کہ یہ لڑکی غیر قانونی نشے کرتی ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، اتنی غلط قسم کی لڑکی چاچا کے ساتھ کیا تعلقات ہو سکتے ہیں؟ اگر اس نے میرے لیے تیل چاچا کو دیا تھا اس کا مطلب یہی ہوا ضرور چاچا اس سے تیل میرے لیے منگواتے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا اب اس تیل کا راز میں معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے گھر آ کر میں نے وہ تیل ایک چھوٹی شیشی میں ڈال کر
तेल चेक करने की लैब में तेल को चेक करवाने के लिए भेज दिया था। मैं जानना चाहती थी इस तेल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इस दौरान मैंने चाचा गुलाम के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक होने नहीं दिया, पर असल में मैं तो दिल में मेरे चाचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। अम्मा अब्बा की मौत के बाद इस तरह वो मुझे यहाँ लेकर आए थे और फिर हद से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रख रहे थे, और सबसे अजीब तो वो तेल मेरे बालों में लगाना सब शक पैदा कर रहा था। मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली, मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा शक सही साबित हुआ। वो तेल बहुत ही ख़तरनाक था। इसमें एक ऐसा केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था। अगर इस तेल को 3 से 4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो इससे कैंसर होने का खतरा था। ये बात यही जानकर बहुत जानलेवा साबित हुआ। इसके सब के पीछे मेरा चाचा गुलाम ही थे, लेकिन क्यों? वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना आकर वो मेरे सर की मालिश करते, इससे तो यही साबित हो रहा था मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे मेरे चाचा। मगर क्यों? मुझे इस बात से जवाब तलाश करना था। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। ये सदमा इतना बड़ा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चाचा घर पर थे। मुझे देखकर पूछने लगे, तुम कहाँ गई थी? फिर मेरे जवाब का इंतज़ार बगैर किए कहने लगे, मेरे पास एक बड़ी बात है तुम्हें बताने के लिए। मैं उसी लड़की से शादी कर रहा हूँ। अब मुझे उनकी शक्ल से नफरत हो रही थी, इसीलिए मैं उनसे कुछ कहे बिना अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वो तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बहुत सख्ती से मना कर दिया। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड ख़राब है, इसीलिए अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाएं। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान होता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीज़ी से बात की थी। लेकिन मैं कोई फर्मा बरदार नहीं था। मैंने सोच लिया था एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने चाचा से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मेरा मूड ख़राब था। मैंने आपके साथ गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ऐसा मैंने कहा ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकते थे और वो कहीं मुझे मारने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद वो बोले, आज तुम ऐसा करना, अपनी होने वाली चाची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वो निपटा कर आऊँगा। तब तक तुम अपने लिए जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चाची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वो तो मुझे बहुत समझदार लड़की लगी। मार्केट में पहुंचकर मुझको कहने लगी, तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो, मुझे अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहाँ जा रही थी, तुम अपनी शॉपिंग करके वहाँ पर आ जाना। इतना बोलकर वो चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में भी, मेरे साथ शॉपिंग करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चाचा ने इस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा भी मन शॉपिंग करने का नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ी देर इधर उधर करने बाद घूमने लगी। मॉल में बने कैफ़े चली गई। मैं वहाँ बैठकर ऑर्डर दे रही थी। मैंने देखा एक लड़की को, वो लड़की हंसते हुए बातें कर रही थी। ये वही लड़की थी जो चाचा को वो तेल दिया करती थी। वो दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो। दोनों में चाचा की मंगेतर को इस लड़की के साथ देखकर बहुत हैरान रह गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए गोल्ड कॉफ़ी लेकर आए, तब तक ये दोनों भी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहां से उठकर इन लोगों के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने बाल खोल लिए थे।
میں نے اپنا چہرہ سائڈ سے ڈھک لیا تاکہ ان لوگوں کو میری شکل دکھائی نہ دے۔ میں اب ان لوگوں کی باتیں دھیان سے سن سکتی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ بھی آن کر دی تھی۔ چاچا کی منگیتر اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کام ہو جائے گا، تو وہ لڑکی ہنس کر کہنے لگی کہ اس کام میں میرا بہت ایکسپیرینس ہے، تم فکر نہ کرو، کام ہو جائے گا، بس تم مجھے پیسے دیتی رہو۔ تبھی چاچا کی منگیتر نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی گٹھی نکال کر اس لڑکی کو دے دی اور کہا کام ہو جائے گا، تمہیں اور بھی پیسے دوں گی۔ اب یہ بتاؤ، تمہیں پتا ہے نا اس لڑکی کے بعد کس کو راستے سے ہٹا دینا ہے؟ تو وہ لڑکی بولی ہاں یاد ہے، تم پریشان نہ ہو، سب اچھے سے ہو جائے گا۔ ان دونوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں ایک ہی لگ رہی تھی، یہ دونوں کسی غلط کام کی پلاننگ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی اٹھ کر جانے لگی تو چاچا کی منگیتر کہنے لگی ارے یہ تو لینا بھول گئی تھی۔ چاچا کی منگیتر نے تیل کی شیشی اپنے بیگ سے نکال کر اس لڑکی کو دے دی، ہنستے ہوئے اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی تھی کیونکہ یہ وہی تیل کی شیشی تھی جس سے چاچا میرے سر کو مالش کرتے تھے۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا، ان کی عجیب باتیں جا کر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میں جلدی سے گھر آ گئی اور چاچا کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ جب چاچا آئے تو میں نے کہا آپ اپنی منگیتر کو یہاں بلا لیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے اور آپ سے بھی۔ یہ سن کر چاچا غلام تھوڑے حیران ہوئے تھے، لیکن اس نے ویسا ہی کہا جیسے میں نے کہا تھا کیونکہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کوئی سیریس بات ہے۔ جب وہ آ گئی تو میں نے ان کی منگیتر کو دیکھتے ہی چاچا سے پوچھا آپ کو اس تیل کے بارے میں کس نے بتایا؟ چاچا نے سر جھکا کر اپنی منگیتر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگے اس نے بتایا ہے، تم ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے پریشان ہوتی رہتی ہو۔ اسے مجھے طریقہ بتایا ہے کہ تم ایک خاص نئے قسم کا تیل آتا ہے جسے لگانے سے آہستہ آہستہ پرانی یاد دماغ سے چلی جاتی ہے۔ میں نے اس تیل کا کاروبار کرنے والی لڑکی سے تیل خریدنا شروع کر دیا اور تمہارے سر میں مالش کر دی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم پریشان رہ کر اپنا دماغ خراب کر لو۔ آپ جس لڑکی سے تیل خریدتے تھے کیا وہ آپ کی منگیتر کی دوست ہے؟ چاچا حیرانی سے کہنے لگے نہیں، اس نے تو مجھے بس تیل کا سجھاؤ دیا تھا اور قسمت سے ایک بار میری ملاقات اس لڑکی سے خود ہی ہو گئی تھی تو میں تمہارے لیے اس تیل خرید لیتا تھا۔ میری منگیتر کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جانتے ہوئے، پر تم اچانک اس تیل کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا چاچا بس ایک آخری سوال جو جواب دیں، پھر میں نے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں نے چاچا کو میرے ماں باپ کی دولت اور ان کے مرنے کے بعد کس کے نام پر ہے تو چاچا کہنے لگے ظاہری بات ہے تمہارے ماں باپ کی دولت تمہارے نام ہوگی کیونکہ تم ان کی اولاد ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے بعد وہ مجھے مل جائے گی، ایسا وصیت میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ بات آپ نے اپنی منگیتر کو بتائی ہوگی، تبھی اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ جب میں مر جاؤں گی تو ساری دولت آپ کو مل جائے گی، میرے مرنے کے بعد وہ آپ کو مار دیں گے اور ساری دولت اپنے نام کروا لے گی۔ یہ سب سن کر اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ گھبرا کر کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے چاچا کو لیب کی رپورٹ دکھائی، اس کے بعد میں نے انہیں بتایا دراصل جو لڑکی آپ کو تیل دیتی ہے وہ آپ کی منگیتر کی دوست ہے اور اسے بھی تیل لا کر آپ کی منگیتر دیتی ہے جسے بعد میں آپ کو دیتی ہے تاکہ آپ کو اپنی منگیتر پر شک نہ ہو۔ پھر میں نے ان دونوں کی ریکارڈنگ چاچا کو سنائی جسے سن کر چاچا کو چہرہ غصے میں لال ہو گیا، اس نے اپنی منگیتر کو زور کا تھپڑ مارا اور فوراً سے پولیس کو کال کیا۔ پولیس نے آ کر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کی دوست کو بھی گرفتار کر لیا جسے آپ سب کا ساتھ دیا تھا، یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا میرے چاچا اپنی بھانجی کو لے کر آئے ہیں جو کروڑوں جائیداد کی مالک ہے، تو انہوں نے ایسا پلان بنایا تھا
पहले मेरे चाचा को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसने तेल से मेरी जान ली, तो मेरे मरने के बाद फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के नाम हो जाती, तो फिर उसी तरह मेरे चाचा को भी मार देती और कानूनी तौर पर सारी जायदाद मेरी चाची की हो जाती, क्योंकि वही करीबी रिश्तेदार होती। जब इंसान कोई साजिश करता है तो ये भूल जाता है सबसे बेहतर चाल चलने वाला तो अल्लाह है, उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं अपने चाचा के बारे में बहुत गलत सोचती थी। ये तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना मैं दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की कहानी यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं तो अपने चाचा के बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मैंने सोचा मेरे चाचा शायद मुझे दिमागी मरीज़ बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे चाचा बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे। मेरी चाची ऐसी हरकतें करती थी जो मेरे चाचा की जायदाद को और मेरे जायदाद को हड़पना चाहती थी।